بہت شکریہ سر. You have made me blush by the praises that you have covered. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بات ہو رہی ہے اور پچھلے دنوں میری بیگم نے ایک کافی طویل میسج مجھے بھیجا اسلام آباد اور میں پریشان ہو گیا کیونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ جو ہماری عمر کے لوگوں کو زیر نہیں پھر یہ کہ میں سوچ رہا تھا کہ جب کاریں آ گئیں اور انسان نے پیدل چلنا چھوڑ دیا تو اسے دل کی پھیپھڑے کی شوگر کی جسم کی کتنی بیماریاں لاحق ہو گئیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد انسان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی زبان کا شکار ہو جائے اور لوگ اپنی انٹیلیجنس سے کام لینا بند کر دیں. بہرحال یہ تو تمام باتیں ہیں. آج کی اس نشست میں ہمارے انتہائی محترم جج صاحبان بہت چھوٹی کے ہمارے ثقافت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے دوست اور بہت بڑے قانوندان یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ چند بنیادی باتیں گوشت گزار کروں. جناب صحافت اور کورٹ رپورٹنگ وہ ایک طریقے سے لنک ہے کورٹ اور سماج کے کمرے. یعنی یہ کہ کورٹ کے کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں. اب یہ لنک جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا سماج مضبوط ہوگا. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک طبقاتی سماج میں رہ گئے ہیں. نو آبادیتی دور ختم ہو چکا ہے اور ہمارے عوام کی جو آرزویں ہیں اور جو امنگیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. شعور بڑھتا جا رہا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا جیسا ہماری ایک بہن نے اس وقت کہا تھا کہ جو پچھلی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے عوام ہیں یا پچھلی بینچوں پہ بھی قسمت والے پہنچتے ہیں تو کہیں وہ بالکل نظر انداز نہیں ہو رہے. اور اگر وہ نظر انداز ہو رہے ہیں تو کیا یہ جو انصاف بہم پہنچانے کا ہمارا نظام ہے اس میں خرابیاں تو نہیں پیدا ہو رہی؟ کیونکہ اگر سماج سے ہم دوری اختیار کریں گے اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کیونکہ ایک زمانہ کروٹ لے رہا ہے اور اس کروٹ کے ساتھ اگر ہمارا نظام انصاف نہیں چلے گا اور ہماری صحافت نہیں چلے گی تو یہ دوری پیدا ہوگی اور اس دوری کی وجہ سے تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی. تو یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ کیا ہمارا نظام انصاف ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور کیا اسے بجا طور پر سماج تک پہنچایا جا رہا ہے کہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے. پھر جیسے جیسے یہ شعور ہو رہا ہے ایسے ایسے دباؤ بھی ہو رہا ہے مخالف طاقت میں. اور شاہین محترم ہمارے ہمارے جسٹس جناب اللہ صاحب نے فرمایا کہ 18ویں ترمیم کو رد نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. میں صرف اس دباؤ کی ایک مثال دینے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 19ویں ترمیم لانی پڑی اور 19ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 175A ہے 175A اس کے تحت جج صاحبان کی اعلیٰ عدلیہ جج صاحبان کی تقرری کا اختیار براہ راست محترم چیف جسٹس کے پاس ہے. اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. ایک اور بہت ہی اہم چیز جو ہم لانا چاہ رہے تھے اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی پوائنٹ نمبر 3 تھا وہ یہ تھا کہ ایک وفاقی آئینی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا جس میں چاروں صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی. اس کو جب روکا گیا اور وہ نہیں آیا تو اس کی وجہ سے ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر تمام سیاسی اور آئینی معاملات چلتے ہوئے چلے گئے. اور نہ صرف اس کا بوجھ پڑا ہے بہت زیادہ بلکہ ہوا یہ ہے کہ رپورٹرس بھی وہی چیز رپورٹ کرتے ہیں جو سیاسی لوگوں کی ہوتی ہے.
یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور عوام کے مسائل جو رپورٹ ہونے چاہتے ہیں وہ پسے پشت پڑ جاتے ہیں اور اس کی طرف پیش رفت نہیں ہوتی۔ اب یہ کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا اعلیٰ عدالتیں صرف اشرافیہ کی ڈومین بن جائیں گی اور کیا اعلیٰ عدالتوں میں سے عوام کا غریب لوگوں کا گزر ہی نہیں ہوگا۔ اس وقت کوئی 100 ملین لوگ ہمارے غربت کی لکیر کے نیچے پہنچ چکے اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 37 صرف جوڈیشری پہ بات نہیں کر رہا، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ 38 میں بھی، آرٹیکل 38 میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، آرٹیکل 33 بھی کچھ چیزوں پر پابندی لگاتا ہے، لیکن جو صورتحال ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ implementation wise the constitution of Pakistan starts from article 41 جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جو پرنسپلز آف پالیسی اسٹیٹ کے، وہ بالکل پسے پڑ گئے ہیں، ان پر بات کی ہے۔ اور اس سلسلے میں مختصر طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحافی جو سوشل چینج آنا ہے اور جو اوور ڈیو ہے، دے کین بیکم دا ایجنٹس آف دیٹ سوشل چینج، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری صحافت کی۔ صحافی ہمارے آمریت کے اور پسپائیت کے خلاف، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف بڑی ہمت سے کھڑے رہے اور ہمارے کتنے ہی صحافی شہید ہوئے حساب سے۔ لیکن یہ کہ جو ایک ضرورت ہے کہ سماج میں تبدیلی لائی جائے اور سوشل چینج لایا جائے اور جو محروم طبقات ہیں، دا وائس آف دا مارجنلائزڈ، وہ سنی جائے اور اس پروسیس کو تیز کیا جائے، جس کو کہ بہت بڑا کام ہے۔ اس میں صحافی ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں کورٹ رپورٹنگ میں تھوڑی سی تبدیلی کی سفارش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس کو سپیریئر کورٹس تک رپورٹنگ کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ لوور کورٹس جہاں پہ مظلوم لوگ آتے ہیں، کسی کو پولیس نے ستایا ہے، کسی کو خاندانی روایتوں کی وجہ سے اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے، یا اور جو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں وہ لوور کورٹس کے اندر، کیونکہ غریب لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والے ہیں، وہ جا بھی نہیں سکتے سپیریئر، اور ان کے پاس آخری کورٹ جو رہ جاتا ہے وہ لوور کورٹ رہتا ہے۔ اگر ہمارے صحافی دوست ان لوور کورٹس کی رپورٹنگ کو ذرا سی توجہ دیں تو میرے خیال سے جو عوام کے مسائل ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے، اور عوام پہ کا جو کانفیڈنس ہے اور جو اعتبار ہے وہ دوبارہ ہوگا، اور یہ کہ ہمارے لوور کورٹس کی حالت بھی بہتر ہوتی جائے گی، کیونکہ اگر اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں تو پھر ان پہ بھی ایک دباؤ پڑتا ہے کہ انصاف ہے۔ اور اس لیے جو مختلف کورٹس ہیں، جیسے لیبر کورٹس کی خبریں کیوں نہیں آتی کہ مزدوروں پہ جو انتظامیہ کی طرف سے مظالم کیے جاتے ہیں یا ہتھ کرتی کی جاتی ہے، وہ تو بڑے سے بڑا وکیل انتظامیہ لے آتی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ چند ایسے وکیل ہماری پارٹی کے جو کہ ہمیشہ مزدوروں کی بات کرتے ہیں، وہ کورٹس کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کارپوریٹ اینٹیٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور مزدوروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میں نے اس میں بہت اپنی سینٹرل کمیٹی میں میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کم از کم یہ پابندی تو لگائی جائے کہ ہم جو کہتے ہیں تو اس کے برخلاف ہمارے سینئر وکلا جو ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کین افورڈ ٹو پے دی یونینز فنڈ۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت سے ڈسٹارشنز، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دور کرنا اور دوسرے کورٹس قائم کرنا، کسانوں کے کورٹس قائم کرنا، کنزیومرز کے کورٹ قائم کرنا، جو مونوپولیز بن گئی ہیں ان کے خلاف، اور ان کو اگر زیادہ ایکٹیو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں تبدیلی کا یہ عمل
کافی تیز ہو سکتا ہے، اور اس میں ہماری کورٹ رپورٹنگ جو ہے وہ ایک بہت اہم کنٹریبیوشن کر سکتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آج اس نشست کے اندر ہمارے بہت ہی محترم جج صاحبان، اور ایسی نشست ہے کہ جس کے اندر آدمی کا جی چاہتا ہے بات کرنے کی، تو لیکن یہ کہ بات سننا بھی بہت اہم ہے، اور میں یہاں سے بہت سی اہم باتیں سن کے جا رہا ہوں، اور اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا کہ پاکستان کے عوام کا بھی نظام انصاف کے اندر اور صحافت کے اندر ایک حصہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔